سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب۔ رضامن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جو کبھی میں سر پر سجدہ ہوا تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واجب نمازوں میں ہم غافل رہتے ہیں، ہمارا ذہن، فکر، روح کہیں اور ہوتی ہے، مگر شاید اس کو مزید مستحکم بنانے کے لیے، پختگی لانے کے لیے اور مستقل مزاج بننے کے لیے ایک ایسا مقام بھی ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں۔ پوری زندگی میں، یہاں تک کہ اس دن میں کہ جب آپ مصروف ہوتے ہیں کاروبار میں، فون کالز میں، میسیجز میں، لوگوں سے رابطہ کرنے میں، یا آپ کی مشغولیت ہوتی ہے سفر کی یا اس کے علاوہ، رات میں آپ آرام فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے رات کو بنایا ہی لباس ہے جس میں آپ آرام فرماتے ہیں، اور دن کو اس نے شغل دیا ہے، کام دیے ہیں، واجبات دیے ہیں، آپ کے رزق حلال کا حصول بنایا ہے۔ مگر جب آپ رات کو عبادتوں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں، ویسے تو اس کے پاس شب و روز رش لگا رہتا ہے، مگر ایسے عالم میں کہ جب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو شاید آپ کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، آج ہم اس سے بات کریں گے۔ اس کو مختلف عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، کہیں اس کو نماز شب کہتے ہیں، کہیں اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، کہیں اس کو نافلۃ اللیل کہتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، نام مختلف ہیں، انداز بھی شاید الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، مگر یہ ضرور بتاؤں کہ کہیں وہ سورہ مدثر میں اپنے حبیب سے یہی تقاضا کر رہا ہے، کہیں وہ سورہ مزمل میں اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، کہیں وہ کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ اٹھا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گفتگو کی جائے، اور کہیں تو سورہ مزمل میں وہ بتا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کھڑے ہونا۔ یہ انداز ہے قرآن کا اپنے حبیب کے لیے۔ یہ بھی ہم نے سنا کہ اپنے حبیب کے لیے اس نماز کو واجب قرار دیا گیا، یعنی لازمی پڑھنی ہے، مگر امت کے لیے تھوڑی آسانی کر دی ہے۔ اس کے باوجود بندہ جب لطیف بستر سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے، سر بسجدہ ہوتا ہے، ایسے عالم میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے افتخار کرتا ہے، فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں نے یہ نماز اس کے اوپر فرض نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود یہ نیند کی لطافت کو، بستر کی آسائش کو چھوڑ کے میرے لیے کھڑا ہوا ہے اور مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ ہے نماز شب، یہ ہے تہجد کی نماز، یہ ہے نافلۃ اللیل۔ مگر اس کے کیا احکامات ہیں، کیا فضیلت ہے، اور اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے آج۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے ایک اچھی گفتگو کے لیے۔ ہمیشہ میں ان سے توقع رکھتا ہوں اور اعتدال کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، علامہ حیات عباس نجفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو۔ آپ سے بھی بہت فیض لینا ہے، اور گفتگو چونکہ علم، احادیث اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، میں خاص طور سے آپ سے سوالات اور تقاضے کروں گا تاکہ علم حاصل کیا جا سکے۔ مفتی عاطف جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، نماز شب ہے کیا؟ یہ جو تہجد کی نماز ہے، اسے تہجد کیوں کہتے ہیں؟ آیا یہ سب کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، یا پھر یہ آپشنل ہے؟ کوئی مقام معرفت کا اس کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال تعالی فی مقام آخر ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دیکھیں، تہجد کی جو نماز ہے، اس کی ایک اعتبار سے فضیلت ہے، دوسرے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، تیسرے اعتبار سے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا وجود کیوں کیا گیا لازم۔ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو نماز فرض کی ہیں، جو حدیث کے اندر موجود ہیں، وہ 5 ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نماز کے بعد ایک اور عبادت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ پہلا عمل وہ روزے کا ہے، جب رمضان کا مہینہ گزر جائے جو شخص محرم کے روزے رکھے تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا اہمیت کا حامی ہے۔
دوسرا وہ شخص جو 5 نمازیں پڑھ لے اور پھر رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر تہجد قیام اللیل 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کی، انسان کو وجود دیا، تو فرشتوں کو جمع کیا، ایک بہت بڑی محفل سجائی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کی۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ فرشتوں آپ کی کیا رائے ہے کہ میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں دنیا پر جو خلیفہ کی حیثیت سے ہوگا، میرا نائب ہوگا اور وہ میری بندگی کرے گا۔ تو فرشتوں میں سے ہر فرشتے نے اپنی رائے دی، تو ایک فرشتے نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ آپ انسان بنانا چاہ رہے ہیں جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا اور فساد مچائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ہاں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کم بیان کرتے ہیں، ہم آپ کے اعزاز میں عبادت جو کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں انسان کی تخلیق مکمل کر دوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تمہارا بس اتنا کام ہے کہ جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں تو تم نے سب نے مل کر سجدہ تعظیمی کرنا ہے۔ تو فرشتوں کو جب یہ حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہ اس لیے پس منظر بتا رہا ہوں تہجد کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، کیوں اللہ رب العزت نے تہجد کے عنوان کو اتنا زیادہ متعارف کرایا ہے۔ تو جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ابلیس کو کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، میں تمہیں راندہ درگاہ کرتا ہوں۔ ابلیس نے دلیل پیش کی تھی کہ اللہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ آپ نے مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا ہے، اور آگ کی شان یہ جب وہ بھڑکتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، انسان کو مٹی سے بنایا اور مٹی جو ہے گارا ہے جس کو پیروں میں روندا جاتا ہے، ایک اعلیٰ اور ادنا چیز ادنا چیز کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی محفل سے راندہ درگاہ کیا کیونکہ اس نے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ میرے بندے کہ تم رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز ادا کرو، اپنے رب کے لیے سجدہ کرو۔ وجہ اس کے اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا تمہارا اس طرح تنہائی میں اٹھ کے اپنے رب کے لیے سجدہ کرنا، یہ 2 طرح کے فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ تمہارے نفس کی اصلاح ہو سکے گی، کیونکہ انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے اس کے نفس کا درست ہونا ضروری ہے۔ نفس مطمئنہ ہی جنت میں جائے گا، اور نفس امارہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس کو سزا ملے گی۔ نفس لوامہ کی فضیلت اور نفس مطمئنہ کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ رات کو تمہارا اٹھنا تمہارے نفس کی اصلاح کرے گا، واقوم قیلا، اور تمہاری اپنے رب سے بات بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من اتانی ماشین اتیتہ ہرولا، جو میری طرف صرف چل کر بھی آتا ہے تو میری مدد اس کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو جمع کر کے بتاتا ہے دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ زمین میں جا کر فساد مچائے گا اور سفید زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا، دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیسے تعلق جوڑا ہے، کس طرح میری عبادت کرا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے ماں سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس وجہ سے تہجد کا قیام کیا گیا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد اچھا ایک اور باریکی ہے تہجد کے اندر، بعض علماء کرام اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ تہجد اصل فضیلت ہی جب ہے جب رات کو آپ سوئیں اور اس کے بعد اٹھیں تو تہجد پڑھیں، سونا لازمی ہے پھر؟ بعض حضرات کہتے ہیں، حالانکہ یہ شرط نہیں ہے، ایک تہجد کا ایک عمل، ایک صورت ہے کہ اگر کوئی سو کر اٹھتا ہے تب بھی اس کو تہجد کا اجر ملے گا۔ میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ جی یہ بات بہت خوبصورت ہے، اور آپ نے جو اس کا پس منظر کھینچا، ایک جگہ سورہ کہف میں وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یعنی وہ جو انکار کرتا ہے نا، اس کا پیشوا، اس کا امام، اس کا رہبر ابلیس ہے، وہ منکروں کا پہلا ہے، اور اس کے ساتھ تمام سجدوں کا انکار کرنے والے کھڑے ہوئے۔ یہ بھی ایک سجدہ ہے جس کو حکم نہیں آیا، مگر اس انداز سے اس کی پذیرائی کی گئی کہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا مقام، ان کی معرفت، ان کی منزلت بڑھ جاتی ہے۔ علامہ صاحب نماز شب، اب جو تہجد کی نماز ہے، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں اہل بیت کرام اور عظام نے کس حد تک اس کی فضیلت، اس کی معرفت، اس کے شعور پہ گفتگو کی ہے، اور کس حد تک اس کا رجحان دلایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیسے آپ نے بات کی، مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے تہجد کو آیات اور دیگر چیزوں ذکر کیا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک یہ نماز اتنی عزیز تھی
جتنی نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھی۔ جو لوگ آج بہانہ بناتے ہیں کہ میں آج ٹینشن میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کسی مصروفیت میں ہوں، میں کیسے پڑھوں، ہاں میری آنکھ نہیں کھلے گی، میں یہ نہیں پڑھ سکتا، ان کے لیے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا درس ہے کہ آپ نے اپنے آخری وقت میں اپنی بہن سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ لا میری تنسی۔ بہن مجھے تہجد کی نماز میں نہ بھول۔ نہ بھولنا۔ اور یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی پھوپھی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا پھوپھی اماں بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، جو شام میں ہمیں کھانا اور پانی دیا جاتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہم بچوں کو دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھ سے نماز کے لیے واجب نماز کھڑے ہو کے پڑھتی ہوں، تہجد کی نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں، اللہ۔ کیونکہ مجھے بھائی نے کہا تھا، یعنی کربلا کے بعد بھی نماز شب پڑھی جا رہی ہے۔ مجھے بھائی نے کہا تھا کہ نماز شب میں مجھے نہیں بھلانا، اس لیے میں نماز شب میں اٹھ کے خدا کے حضور اپنے بھائی کی قربانی کو یاد کرتی ہوں۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، نبی مکرم نے فرمایا میں اس امتی پر روز قیامت فخر کروں گا جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز رکی نہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارے مکتب تشیع میں یہاں تک ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نماز تہجد ادا کریں، اگر آپ کی رہ جاتی ہے کسی وجہ سے تو آپ دن میں اس کی قضا کریں قضا بھی کریں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ ثواب سے آپ محروم نہ ہوں۔ یہاں تک کہ بعض علماء کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پر واجب نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، اچھا۔ تاکہ جیسے واجب نماز کی اہمیت دیتے ہیں اسی طریقے سے تہجد کی نماز کی اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نور، اس نماز کا ایک نام اہل بیت نے نور والی نماز کا، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں جو گناہوں سے جو آلودہ ہے اس میں خالق کا نور آ جائے واہ۔ تو تم نماز تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا کہ جو مومن، سردیاں آنے والی ہیں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، مولا نے فرمایا کہ جو سردیاں ہیں یہ مومن کی بہار ہے۔ اے مومن سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں ہاں۔ تو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، واہ واہ واہ۔ اور سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن روزے رکھتا ہے۔ رام صاحب آپ کون لوگ ہیں اور یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہمارا نوجوان، ہمارا مومن تو رات سوتا ہی دیر سے دیکھیں میں سیل فون میں لگا میں رہتا آپ سے گزارش کروں، واقعاً اسلامی نوجوان کسے کہتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں ابھی تو اس کی عمر نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت قاسم جو کہ امام حسن کے شہزادے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ جس دین کے لیے قربانی کے لیے جا رہے ہیں، اس قربانی میں اگر موت آ جائے احلا من الاسل، اللہ اکبر، شہد سے زیادہ شہد سے زیادہ شیریں، یعنی یہ تب آئے گا جب آپ کے دل میں نور ہوگا۔ اسی حقیقت۔ طریقے سے شہزاد علی اکبر جن کے لیے روایات میں شیعہ سنی سب نے لکھا کہ امام حسین کے یہ وہ فرزند تھے جو نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، جی۔ اس کے باوجود بھی آپ سے آذان، عاشور کے دن آذان آپ نے شہزاد علی اکبر سے دلائی تاکہ نوجوانوں کو پیغام دیا کہ مصلی صرف بوڑھوں کا نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کی گزارش میں جملہ آپ کے پروگرام کے عوض کر دوں کہ اپنی جوانی میں جبیں کو جھکا دو، ہاں بڑھاپے میں کئی لوگ جبیں جھکائے بغیر نماز پڑھتے، ہاں یعنی جھک نہیں حقیقت ہے سکتے۔ بھائی، کیا قیمتی جملہ ہے۔ اور دیکھیے نماز شب کے حوالے سے، یعنی نماز تہجد شب کی کی نماز کے نوجوان۔ حوالے سے ہو رہی ہے۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، میں جب لوٹ کر آؤں گا میں آج پتہ نہیں کیوں آپ حیران ہوں گے، آج شام کی مشغولیت آپ کی خبر نامے کے حوالے سے جڑی ہوگی، کام کاروبار سے جڑی ہوگی، روزگار سے جڑی ہوگی، مگر یہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں؟ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ بڑے عرفاء، عارف، اولیاء اللہ نے اس پہ آپ کو تاکید کی ہے کہ اسے مت چھوڑنا، یہ بہت خاص۔ اگر آپ روحانی بیداری چاہتے ہیں، میں پرسنل ڈیولپمنٹ بڑھاتا ہوں، چوتھا پانچواں حصہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، اسپریچول ڈیولپمنٹ، اگر وہ آ رہی ہے خالی ہے تو پھر آپ حاصل کیا کریں گے؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ ظالماً الف لام میم میں خوش آمدید۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں پروگرام دیکھیں دیکھیں دیکھیں، بیٹھیں سنیں، مگر آج میں کہہ رہا ہوں اچھا نہیں سمجھ آتا نہ دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے مطلب کی بات تب ہے جب آپ بیمار نہیں۔ دیکھیں بریانی اس آدمی کو سب کو اچھی لگتی ہے سوائے اس آدمی کی کہ جو بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آج تو ذوق ہی نہیں ہے، ذائقہ نہیں، ہلکی ڈبل روٹی دے دو، کوئی سوپ سیرا دے دو۔ میں یہ پروگرام ایک خوبصورت لذیذ پروگرام پیش کر رہا ہوں، اور یہ صرف ان کے لیے جن کی روحیں بیدار ہیں، جو بیمار نہیں ہیں، جن کو معاشرے نے ضعیف نہیں کر دیا۔ اگر آپ جوانی میں ہیں اس نماز سے جڑ جائیں، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ کیسے ممکن ہوگا مفتی صاحب؟ ہماری تو روٹین 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، ہم 3 بجے تک جاگتے ہیں۔ اب وہ بچہ چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں معاش کی ضرورت ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، اگر وہ سوئی 2 بجے رہا ہے تو کوئی چانس بنا دیں بغیر سوئے اگر وہ نماز شب یعنی تہجد پڑھ لے، ممکن ہے کچھ ایسا راستہ، کوئی نصیحت؟
دیکھیں تہجد کی جو نماز ہے وہ نفلی عبادت ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی عبادت، یعنی ایکسٹرا، جو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے لیکن آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. اس طرح نفلی نماز پڑھنا، نفلی صدقہ دینا یا مالی طور پہ کسی کو سپورٹ کرنا، نفلی عبادت جو ہوتی ہیں وہ لازم نہیں ہوتی ہیں. جو چیز عبادات جو لازم نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم کا، وقت کا تعین ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. البتہ 3 اوقات شریعت نے جو ہے وہ مکروہ ٹائم بتائے ہیں. صبح کا ٹائم ہے، دوپہر کا ہے، پھر شام کا غروب کا ہے. یہ گھڑی کو دیکھ کے کیا ٹائم بنتا ہے؟ زوال شمس، طلوع شمس اور غروب شمس. ان 3 ٹائم کے علاوہ آپ جب ادائیگی کرنا چاہیں نفلی عبادات کی کر سکتے ہیں. اچھا، تہجد کے بارے میں یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ میں کلیئر بھی کر لوں، معذرت دخل معقول کے لیے، آپ کے یہاں بھی یہ 3 جو وقت ہیں یہ مکروہ عبادت نہیں ہو سکتی؟ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے، ایک حصے کی بات ہو گئی. اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. کرتے ہیں اگر اچھی بات سے بات جڑ جائے کہ یہ وجہ کیا ہے اس کو مکروہ کرنے کی. اس کی بات تو شب و روز ہی ہو رہی ہے، طواف بھی ہو رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں شریعت کے اندر کچھ حدود قائم کی گئی ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اوقات جو ہیں یہ بیان فرمائے ہیں کہ اس کے اندر نفلی عبادت پڑھنا یا کوئی بھی نماز جو ہے الاؤ نہیں. البتہ اسی وقت کی کوئی نماز اور قضا ہو رہی ہو تو اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. کیا حرم کعبہ کا طواف رک جاتا ہے اس وقت میں؟ نہیں، حرم کعبہ کا طواف اس ٹائم تو نہیں رکتا، لیکن جیسے غروب کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. اچھا، کعبہ کا جو طواف ہے وہ بھی نفلی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نفلی عبادت ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جاری ہے. جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اس ٹائم رک جاتے ہیں، نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے. جی. تو مگر مکروہات جو ہیں، جو اوقات مکروہ، اس میں نہیں رکتا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اس کے پیچھے حقیقت ہوگی، یعنی ایک ایسی روحانیت ہوگی جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں اس کے لیے جو روایات میں آتا ہے اس کے اندر یہ وجہ ہے کہ صبح جب سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور بالکل زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم جو شیطان اپنے سینگ لے کر آ جاتا ہے سورج کے بیچ. تو ایک شائبہ اور امکان ہے کہ جب آپ اس ٹائم عبادت کریں گے تو شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. ایک لوجک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے نا. تو اب تہجد کی جو نماز یا نفلی نماز جو ہے وہ لازم نہیں ہے، آپ کو اختیاری نماز دی گئی ہے، اس کے اندر آپ جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ تو شیطان دیدار کرائے بغیر کامیاب ہو گیا، وہ آپ کو نماز سے روک رہا ہے. اب نماز چھوڑ دیں گے تو ظاہر کچھ اور ہی کریں گے، نماز سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی حکمت؟ مکروہ ہے، مکروہ کا مطلب اجازت ہے، اگر آپ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. کراہیت تو ہے. ان کے ہمارے یہاں کوئی کراہیت نہیں. آپ میری اور ہمارے یہاں کہاں سے لائیں؟ بات تو دین کی ہے. ہمارے یہاں کراہیت. دیکھیں ضروری نہیں ہے شریعت کے اندر کسی بھی حکم کی ممانعت ہو تو اس کی کوئی لوجک بھی ہو. صحیح ہے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ صبح کی جو نماز کا ٹائم ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سے لے کے آپ طلوع تک کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے. تو یہ لازم قرار دیا ہے شریعت نے، اس کا حصہ بتایا، ایک رول بنا دیا. اور اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی تو انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں اس کو شیئر کروں گا لازمی. تو تہجد کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تہجد کی جو نماز ہے وہ نفلی عبادت ہے. تو نفلی نماز کے اندر ٹائم کا، وقت کا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جس ٹائم بھی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اگر ہم سونے کی شرط لگا دیں گے اس کے ساتھ تو کبھی بھی کوئی تہجد نہیں پڑھ پائے گا، کیونکہ یہاں پر جو فرض نمازیں ان کی ادائیگی بر وقت نہیں ہو پا رہی ہے. آج کل کا ماحول ایسا چل پڑا ہے، انسان نے اپنے آپ کو اس طرح مصروف کر دیا ہے کام کاج کے اندر اور ایکسٹرا اپنے اوپر ذمہ داریاں لے لی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے ہر وقت. کمپٹیشن کی دنیا کے اندر وہ انوالو ہو چکا ہے. اس سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے، استخارے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی استخارہ اگر آپ نے کرنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں سونے سے پہلے، اس کے بعد دعا مانگ کے پھر آپ سو جائیں، پھر جو بھی ہو تو اس پر آپ عمل کریں. وہ بھی ایک نفلی عبادت ہے. اس کو بھی رات کو سونے کے ساتھ پابند نہیں کرنا چاہیے. آپ کا معاملہ دن میں ہے، آپ کی فیلنگز جو ہے وہ دن میں ہے، پریشانی آپ کو کسی کام میں آپ فیصلہ نہیں لے پا رہے، اس ٹائم آپ کا اللہ سے زیادہ کلوز تعلق ہونا چاہیے. اس ٹائم آپ اس کو پوسٹ پون کر کے بولتے نہیں رات کو پڑھوں گا، اور ایک اس کو فارمیلٹی پوری کر کے سو جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں کچھ نتیجہ ہی سامنے نہیں آ رہا. پھر وہ جو ہے کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی بزرگ صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست پیش کریں. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب، آپ کی بات اتنی پیاری ہے، دل نہیں کر رہا بیچ میں روکنے کا، مگر یہ پروسیجر بھی میں سمجھ جاؤں. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نفل نماز قضا ہو جائے تو قضا کریں اس کی. اب جس کی واجب فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ رات کو اٹھ کے نفل نماز پڑھ رہا ہوگا یا اپنی قضا نمازیں پوری کرے گا؟ دیکھیں ہمارے یہاں اس چیز کا حل بتایا گیا ہے. مکتب فقہ جعفریہ میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور نبی مکرم کی روایات سے اگر کسی شخص کی واجب نماز قضا ہے اور تہجد کے وقت اٹھ کر اور اگر وہ اپنی قضا نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں چیزوں کا ثواب دے گا. اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور نماز شب کے ٹائم پر کیونکہ اس نے نماز پڑھی ہے اس لیے اس کو اس کا ثواب ملے گا. اب آتے ہیں نماز تہجد، نماز شب یا نافلۃ اللیل کا وقت کیا ہے. ہمارے یہاں مکتب تشیع میں اس کا جو وقت بیان کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا سب سے بہتر اور افضل وقت یہ کہ سحر کے وقت پڑھی جائے.
یعنی جو سحری کا وقت ہے آذان فجر سے پہلے پہلے اس کو ادا کریں تو اس کا زیادہ سے زیادہ فضیلت کا وقت ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور نمازیں ہیں، جسے ایک نماز ہے جسے نماز جعفر تیار کہا جاتا ہے، اور اس کو نماز تسبیح بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ تسبیح بھی کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے واجب نمازوں کے ساتھ مستحب نمازیں، سنت نمازیں، نفل نمازیں اس لیے بتائی گئیں کہ فقط اور فقط تم یہ تو نہیں کہو کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی، مجھ پہ کچھ اور نہیں کرنا۔ اگر تم خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو تو نفل نمازیں بھی ہیں، نماز تسبیح بھی ہے۔ نماز تسبیح کے بارے میں تمام مکاتب فکر میں یہ نماز موجود ہے، جسے ہم نماز جعفر تیار اس لیے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جعفر تیار کو یہ تعلیم دی تھی۔ اس نام سے ان کو نماز جعفر تیار بھی کہا جاتا ہے، نماز تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں یہاں تک کہ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوا کرے تو نماز تسبیح کو یا نماز جعفر تیار کو ادا کرو، اور نماز تہجد کو ادا کر کے خدا کے حضور دعا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہاں تک ہے کہ اگر تمہارا قرض ہے تم پر اور تم قرض کے لیے لوگوں کے در در جانے کے بجائے خالق کے در پر آ جاؤ، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ یہاں تک کہ اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تمہارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو خالق سے نماز تہجد میں دعا کر، اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی کرتے۔ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ ہماری پریشانی جو لوگوں کی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ کہ جو در حل کا ہے ہم اس کے پاس نہیں جاتے، ہم وہاں جاتے ہیں جو لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی طوطے کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، اس خالق کے پاس نہیں جاتے جس نے ہمیں خلق بھی کیا ہے اور ہماری تمام تر مشکلات کا حل بھی ہمیں۔ بہت خوبصورت جملہ ہے آپ کا، یعنی جو اصل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں رزق دینے والے کی ذات کو تلاش کرو، اس کی محبت، اس کا قرب حاصل کرو۔ ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ اذان من الف لام میم میں خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے تہجد، نماز شب یا نافلۃ اللیل کے حوالے سے، اور دیگر نمازیں اسی کی فہرست میں، مگر یہ وقت بڑا خاص ہے۔ اس وقت تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو یاد کر کے وہ سب منوا لیتے ہیں جو عام زندگی میں آپ خود کو بھی نہیں سمجھا پاتے۔ اس وقت تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانیے اس میں آپ کو زحمت نہیں ہوگی۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ جی رات کو بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ مشکل کے ساتھ آسانی، ایک مرتبہ اگر آپ کو یہ عادت، لت، نشہ لگ گیا، یہ بہت بہتر اور خیر اور نافع، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ رب العزت کی طرف لے جانے والا مقام ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس نماز کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے تو معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر سوال ایک پیدا ہوتا ہے اور وہ بہت خاص سوال ہے۔ علامہ حیات عباس نجفی صاحب، یہ جو نماز شب ہے جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ یہ آغاز کہاں سے ہوتی ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ کیا کچھ دیر اگر موقع ملتا ہے تو انسان پڑھ سکتا ہے، یا کوئی طویل نماز ہے جیسے دعائیں بڑی طویل ہوتی ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں؟ دیکھیں نماز شب کا جو تفصیلی طریقہ ہے، مکتب تشیع میں 11 رکعت ہے، 2 کر کے فجر کی طرح 8 رکعت پڑھی جائے گی نماز تہجد کی نیت سے، اور 2 رکعت پڑھی جائے گی نماز شفا کی نیت سے، 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا ساری پڑھنا ممکن نہیں ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت نماز شفا پڑھ لیں، اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لیں۔ 1 رکعت جو نماز وتر ہے اس کی تمام زیادہ تاکید ہے، اور جہاں تک کہ اس نماز وتر میں آپ اپنے لیے اور اپنے مومنین کے لیے، جو آپ کے مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں ہے۔ الحمد کے بعد کوئی بھی چھوٹا سورہ پڑھیں، جیسے سورہ اخلاص ہے، اور اس طریقے سے آپ نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا صحت اجازت نہیں دیتی، صرف اور صرف اگر آپ 5 رکعت نماز بھی پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ اگر 5 رکعت کی بھی صحت آپ کی اجازت نہیں دیتی تو 3 رکعت پڑھ لیں۔ 3 رکعت کی بھی صحت اجازت نہیں دیتی، 1 رکعت پڑھیں ضرور۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آسانی ہے، یعنی بہت زیادہ نماز ہے، کیونکہ نافلہ نماز ہے، کیونکہ مستحب نماز ہے، سنت نماز ہے، تو اس میں آسانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، علامہ صاحب نے وتر کا لفظ استعمال کیا، یہ ہم عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھ دیتے ہوتے؟ یہ وتر ہے کیا؟ یہ نماز شب یعنی تہجد کی نماز میں ہوتا ہے؟ دیکھیں وتر کا تعلق جو ہے عشاء کی نماز کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ وتر کو مؤخر کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے، وہ رات کو تہجد پڑھے اور تہجد کے بعد وتر پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص وتر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اب یہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، جیسا کہ عام طور پہ یہ ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وتر پڑھ لی اب رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو تب بھی تہجد کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور مسئلہ، آپ نے وہ بولا تھا کہ طواف کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ان اوقات کے اندر طواف تو نہیں رکتا، لیکن ٹھیک ہے طواف بھی ایک عبادت ہے،
میں نے جو 3 اوقات مکروہ کا ذکر کیا تھا اس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز کے علاوہ کوئی بھی عبادت ہو وہ کر سکتے ہیں. طواف نماز نہیں عبادت ہے, قرآن نماز نہیں ہے عبادت ہے قرآن کا پڑھنا, اس طرح تسبیح یا ذکر کرنا. تو آپ ان اوقات کے اندر طواف کر سکتے ہیں, کوئی اور عبادت کر سکتے ہیں, تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں, ذکر بھی کر سکتے ہیں, تلاوت بھی کر سکتے ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. نفس نماز کی جو ہے ممانعت ہے, اس کی وجہ سے کہتے ہیں علماء کرام کہ اس ٹائم نماز پڑھنا مکروہ عمل ہے. تو وہ میں نے کہا اس کی تصحیح کر دوں. باقی تہجد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک روایت میرے ذہن میں آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایک بہت عالیشان محل تیار کیا ہوا ہے, اور اس محل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. مطلب وہ ٹرانسپیرنٹ محل ہے. وہ 2 لوگوں کو ملے گا, ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا, اس کا خون بہایا گیا اور وہ شہید ہو گیا. دوسرا وہ شخص جس نے اپنا معمول یہ بنایا رات کو اپنے بستر کو سکون کو چھوڑ کے خوابوں کی دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کیا اور اللہ کے لیے تہجد پڑھی اور نماز پڑھی اور اللہ سے تعلق جوڑا. ان 2 لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انعام رکھا ہے کہ جنت میں ان کو ٹرانسپیرنٹ محل دیا جائے گا. تو بہت اہمیت ہے. اب چونکہ آج کل تو ویسے ہی تہجد کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. نفلی عبادات کا جو شریعت کے اندر وجود ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو فرض نمازیں اگر آپ وہ ادا کر رہے ہیں, جو فرضی عبادات ہیں, اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں, کوئی آپ کے ساتھ جو ہے گناہوں کی آپ غفلت کی دنیا میں اگر جی رہے ہیں, تو کم از کم یہ آپ کو سہارا دیں گی یہ عبادات. اس سے آپ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور شیطان کی تو پوری کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسان کو برباد کرے اور دنیا بھی اس کی خسارے میں جائے, آخرت بھی. سورۃ الصوات کی ایک آیت ہے قرآن پاک کے اندر, شیطان نے جب انسان کے ساتھ تقابل کیا تھا اور انسان کے ساتھ جو ہے مخالفت کی تھی, تو اللہ رب العزت سے فرمایا تھا قرآن کے اندر ایک مقام پہ کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں اس کے برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاؤں گا جس کی وجہ سے وہ کبھی سمجھے گا ہی نہیں کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے وہ آپ کی رہبانیت سے اور آپ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا اور میری جماعت کا حصہ بنتا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا, یہ جلال کے ساتھ اللہ نے فرمایا تھا, فَبِعِزَّتِي, میری عزت کی قسم ہے, میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, جس شخص نے تمہیں فالو کیا میرے انسانوں میں سے, میرے بندوں میں سے, تو میں تمہارے ساتھ اس کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. اور جس نے میرے پر بھروسہ رکھا, میری عبادت کی, میرے ساتھ تعلق جوڑا, تو اس کے لیے میں انعام اور اعزاز سے اس کو نوازوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ویسے انسان گناہوں میں لپٹا ہوا ہے. آپ معاشرتی نظام کو دیکھ لیں, آپ معاشی نظام کو دیکھ لیں, یا ڈیلی بیسس پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں دیکھ لیں, کسی ایک کے اندر بھی کوئی ایک بھی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں کہا جا سکے کہ یہ دین کو فالو کرتے ہوئے چل رہا ہے. کاروبار بزنس کر رہے ہیں, کوئی اس کی شرعی معلومات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصا لے کے بازار میں گھومتے تھے اور ہر ایک سے سوالات کرتے تھے تجارت کے بارے میں, حتیٰ کہ جس کو جواب نہیں آتا تو اس کو پنشمنٹ کرتے تھے. دینی معلومات کی تجارت. اسی طرح ہم جو روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے 24 گھنٹے ہم جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, ایسے ویڈیوز کا استعمال کرتے ہیں جس سے شیطان ہماری اسپرچول جو ہے اس کو. بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اور آپ کو شکریہ کہتے ہوئے کہ اتنی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. مفتی عاطف جاوید صاحب, علامہ حیات عباس نجفی, آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. یہ ایک سحر حاصل گفتگو تھی, اور خاص طور سے یعنی نماز اس عبادت کے لیے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو چنا ہے, خاص طور سے حکم فرمایا ہے. اب دیکھیے, ایک تو چنا ہوا ہے اور دوسرا جس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود انتخاب کرتے ہیں, یعنی آپ چوز کرتے ہیں کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اور قرب حاصل کر رہا ہوں. ذہنی سکون بھی ملتا ہے. مفتی صاحب نے اچھی گفتگو فرمائی, اس سے انسان ذہنی وسعت حاصل کرتا ہے اور تنگ نظری سے بچ جاتا ہے. جب آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو پھر آپ دن کو بھی تیار ہوتے ہیں. جب آپ کو رات کو خوف خدا بستر سے اٹھا سکتا ہے تو پھر دن کو بھی آپ کو حرام کاموں سے بچا سکتا ہے. یہ ایک رشتہ ہے, اور دین سیزنل نہیں ہے, دین کمرشل نہیں ہے, دین خالی موسم میں نہیں ہوتا. صبح میں آپ نے خدا کو یاد کیا اور اس کے بعد رات سو گئے. دین کہتا ہے ہر وقت مجھے ساتھ لے کے چلو, تیاری کرو, پریکٹس کرو. پوری رات کا اگر جائزہ لیا جائے تقریباً 8 گھنٹے کی نیند ایک ایوریج آدمی کرتا ہے, اور یہ کرنی بھی چاہیے. اس 8 گھنٹے میں سے 8 منٹ نکال کے اگر آپ 8, 5, 11 جو رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں, یا پھر کچھ دیر کا سجدہ کر لیتے ہیں, مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑا کام آپ نہیں کر رہے, مگر اجر دینے والا بہت بڑا اجر دیے بیٹھا ہے. میں شکریہ کہوں گا آپ کو. محمد اویس ربانی کو دیجیے کہ اجازت, اس ارادے کے ساتھ, اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.